بابا سوال کا حصہ کہ وہ اس مہینے کو محرم سے نسبت. جی ہاں. دراصل وہ ہمارے ہاں جو شہرت محرم شریف کی شہدائے کربلا کی نسبت سے، جو کہ صحیح ہے کہ یہ نسبت بھی حاصل ہے اس کے علاوہ بھی نسبتیں حاصل ہیں، انبیاء کرام سے بھی اس کو نسبتیں حاصل ہیں. یوم عاشورہ کو، عاشورہ یہ اپنے 10 تاریخ محرم کی، تو اس کے جو یعنی کہ خوبیاں، اس میں 25 خاص واقعات لکھے ہوئے مدنی پنصورہ صفحات 316 پر سے شروع ہو رہے ہیں، جن میں انبیاء علیہ السلام کا سوال کے حساب سے عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ 10 محرم الحرام عاشورے کے روز حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا وعلیہ السلام کی توبہ قبول کی گئی. اسی دن انہیں پیدا کیا گیا. ان کا یوم ولادت بھی یہ عاشورہ ہے. اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا. اچھا، یہ 10 محرم سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا وعلیہ السلام کا بھی یوم ولادت ہے، اور اسی دن نمرود کی آگ سے انہیں نجات ملی. اور اسی دن یعنی 10 محرم عاشورے کے دن حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا وعلیہ السلام اور آپ کی امت کو فرعون سے نجات ملی، اور فرعون اپنی قوم سمیت غرق ہوا. اسی روز سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا وعلیہ السلام پیدا ہوئے، کہنے یہ ان کا بھی یوم ولادت ہے. اور اسی دن انہیں آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا. اسی دن یعنی یوم عاشورہ حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا وعلیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پر ٹھہری. حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا وعلیہ السلام کو عاشورے کے روز ہی ملک عظیم عطا کیا گیا. عاشورے ہی کے دن سیدنا یونس علیہ نبینا وعلیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے. عاشورے ہی کے دن حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبینا وعلیہ السلام کی بینائی یعنی نظر کا ضعف، نظر کی کمزوری دور ہوئی. یعنی نابینا ہو گئے تھے یہ نہیں ہے، نظر کمزور ہو گئی تھی. عاشورے ہی کے روز سیدنا یوسف علیہ نبینا وعلیہ السلام گہرے کنویں سے نکالے گئے. عاشورے ہی کے دن سیدنا ایوب علیہ نبینا وعلیہ السلام کی تکلیف دور کی گئی. یہ عوام میں مشہور ہے کہ معاذ اللہ ایوب علیہ السلام کے بدن میں نعوذ باللہ من ذالک کیڑے پڑ گئے تھے. یہ غلط ہے. یہ ہم سنیوں کا عقیدہ نہیں ہے کہ سنیوں کا عقیدہ اور صحیح شرعی عقیدہ اسلامی عقیدہ یہی ہے کہ نبی کے جسم کو کھانا زمین پر حرام کر دیا گیا. الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. انبیاء کرام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں. باپا یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے حوالے سے یہ بھی مشہور ہے کہ یعنی جو غلط عقیدہ عوام کا ہے کہ اگر ان کے جسم سے کوئی کیڑا زمین پہ گر بھی جاتا تو اس کو اٹھا کے اپنے جسم پہ رکھ لیا کرتے تھے کہ کھا تیرا رزق ہے. اس طرح کا بالکل یہ بھی عوام بولتے، یہ بھی غلط ہے کہ جب نبی کا مبارک بدن زمین نہیں کھا سکتی تو کیڑے کی کیا ہمت ہے کہ وہ کھائے گا. تو اس طرح کے مطلب نے انبیاء کرام علیہ السلام کے آپ کو کہ کئی انبیاء کرام کا تو یوم ولادت ہے. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا وعلیہ السلام، بلکہ سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا وعلیہ السلام، سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا وعلیہ السلام، یہ 3 نبیوں کا تو یہ یوم ولادت ہے، جشن ولادت ہے ان مانو کر ان حضرات کا.
یہ یوم عاشورہ، تو جو کشمش مناتے ہیں وہ بھی غلط ہے. کرسمس یہ یوم یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن مناتے ہیں، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. یوم عیسیٰ جو ہے، یوم عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن، برتھ ڈے، یہ 10 محرم ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی فجر کی نماز کی تیاری کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 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 ہر کام بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے. حدیث پاک میں ہے کہ جو اہم کام بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے شروع کیا جاتا ہے وہ ادھورا رہ جاتا ہے. لہذا ہمیں ہر کام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شروع کرنا چاہیے. اگر جلدی ہے تو بسم اللہ کہہ کر شروع کر دیں، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پھر اس کے تلفظ مخارج یہ درست ہونے ضروری ہے. جیسے جلدی میں لوگ بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں اس طرح، تو یہ نہیں پڑھنا ہے، صحیح پڑھنا ہے، ورنہ بسم اللہ کہہ لیں گے تب بھی ثواب ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کون کون عمل کی نیت کرتا ہے؟ نیت کا ثواب تو ملے گا جس کے دل میں واقعی نیت ہو. جی بابا. اب ہاتھ اٹھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھی نہیں پڑھی یہ پوچھتا نہیں ہوں آپ سے، نیت کا ثواب ملے گا. اب آپ نے ہاتھ اٹھانے کا بتایا نہیں تھا نا ہم لوگ. تو اہم کام اب تو جو آپ نے دکھایا ہے ہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ کہ بیان کے دوران رکھا اٹھایا تو وہ تو مجبوری ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں بھی پڑھا تو گناہ نہیں ہے، لیکن ثواب سے محرومی ہے. ہر اہم کام چاہے وہ 1,00,000 بار دن میں کریں تو بسم اللہ پڑھ لیجیے. تو یہ دیکھو یہ عادت بنانے سے بنے گی، ویسے نہیں بنے گی. الحمدللہ مطلب یہ کہ میری بہت کوشش ہوتی ہے، یعنی کہ سمجھو کہ میں استنجا خانے اور وضو خانے تک جاتے آتے پتہ نہیں کتنی بار بسم اللہ پڑھتا ہوں. بتی جلائی بسم اللہ الرحمن الرحیم، دروازہ کھولا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب تو جیسے فراغت ہو گئی، اب باہر نکلے تو وہ دروازہ وضو خانے میں ہی استنجا خانہ بنایا ہوا ہے اور اس کو دروازہ ڈالا ہوا ہے تاکہ وضو کرتے ہوئے بھی یہ اللہ اور رسول کا ذکر کیا جا سکے. جیسے آج کل اٹیچ بات ہے تو اس میں تو بسم اللہ پڑھ ہی نہیں سکتے کہ ساتھ میں لیٹرین ہے اور ساتھ ہی بیسن پر لوگ وضو کرتے ہیں، تو پھر باہر نکلنا ہوگا اس سے. تو چپل اتارتے وقت دروازہ بند کر کے چپل اتارنا پسند کرتا ہوں تاکہ میں بسم اللہ پڑھ سکوں. تو اچھا پھر یہ کہ ٹوپی سر پہ رکھی ہے، ننگے سر استنجا خانے میں جانا یہ ادب کے خلاف ہے. تو اب ٹوپی اتارنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی طرح مطلب وہ کوشش ہوتی ہے کہ چند بار مطلب بسم اللہ یہ بجھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادھر کی بتی جلائی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اس طرح کی الحمدللہ کم و بیش عادت ہے. کبھی بھول بھی جاتا ہوں تو بعضوں کا جوش آتا ہے تو بھول جاتا ہوں نا، تو اس کی قضا کر لیتا ہوں. اس کی قضا ہے نہیں، میں ترغیباً عرض کر رہا ہوں کہ اب وہ بھول گیا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تلفظ کا اہتمام کرتا ہوں، ورنہ جلدی جلدی ہوتی ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، مگر یہ آواز سے نہیں کرتا ہوں. تو یہ آواز سے کر کے مسلمانوں کو ترغیب دلانے کے لیے کہ ہم سب بسم اللہ کہنا سیکھ لیں نا. مدینہ لیکن اس کا موقع ہونا چاہیے. اب جیسے بعض لوگ سلام کی جگہ میں بسم اللہ بولتے ہیں، یہ آپ کے پنجاب میں
आओ जी बिस्मिल्लाह करके वो घुटने पे हाथ लगाते हैं। तो ये सुन्नत नहीं है। यहाँ सुन्नत है अस्सलामु अलैकुम। बेहतर ये कि वरहमतुल्लाह, बेहतरीन ये है वबरकातुहू तक कहा जाए, ठीक है ना। तो जहाँ बिस्मिल्लाह कहना वहीं कहेंगे, कि बाज़ जगह तो बिस्मिल्लाह कहना कुफ्र है। अब माज़अल्लाह वो शराब पीते वक्त किसी ने बिस्मिल्लाह पढ़ी तो ये कुफ्र। चोरी करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ी, माज़अल्लाह ज़िना करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ी तो ये कुफ्र हो जाएगा। अब कोई बदबूदार चीज़ खा रहा है, जैसे कि छोले, या आजकल तो कचूमर सलाद, अब इसको सलाद बोलते हैं शायद, है ना, वो कचूमर है ना जो दही में मिक्स होता है। तो कचूमर और सलाद में कच्ची मूली होती है, बाज़ औक़ात कच्ची प्याज भी होती है। इस तरह कचूमर में भी कच्ची प्याज या कच्ची मूली, कच्ची प्याज तो देखिए डालते हैं, अक्सर डालते हैं। तो ये खाना जायज़ है, लेकिन अब ये कच्ची प्याज या कच्ची मूली खाएंगे मुंह में हो जाएगी बदबू। अब ये कि इसमें बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए, कच्ची प्याज खाने में न अल्लाह का जिक्र ना किया जाए, मुंह में जब बदबू हो गई, या वाजिदो वगैरह अब नहीं पढ़ सकते। कच्ची प्याज वाली कोई चीज़ खाई तो मुंह बदबूदार हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह, या वाजिदो जो हम पढ़ते हैं, तो अब ये कच्ची प्याज खा ली, अब मुंह हो गया बदबूदार, अब नहीं पढ़ सकते। वैसे कच्ची प्याज खाना जायज़ है, मस्जिद में जायज़ नहीं है, मस्जिद के अलावा जैसे घर में खाई किसी ने तो जायज़ है। कच्चा लहसुन हमारे यहाँ, हमारी बिरादरी में, मेमन बिरादरी, गुजराती बिरादरी में, ये कच्चा लहसुन डालकर एक डिश बनाते हैं। उसमें बाजरे के आटे की रोटी भी होती है, घी भी होता है। तो इस तरह इसको ये बोलते लहसुन, इसका नाम लहसुन है, लहसुन हम लोग लहसुन बोलते हैं, लहसुन या लहसुन। तो ये इसमें लहसुन एक जुज़ है, लेकिन पूरे को ही लहसुन बोलते हैं। तो ये सख्त बदबू, इसमें बदबू होती है। खाना जायज़ है, मगर वही बिस्मिल्लाह पढ़ने का मसला, ज़िक्रुल्लाह इसके दौरान करने का मसला, फिर मस्जिद में मुंह में बदबू होते हुए मस्जिद में जाना हराम, ये ज़हन में रखिएगा। बापू जो आप फरमा रहे हैं कि इन अशिया को जो बदबूदार होती हैं इनके खाने के वक्त ज़िक्र नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते का मतलब ये है कि अदब के ख़िलाफ़ है या कोई गुनाह की बात है इसमें? अदब के ख़िलाफ़ है, गुनाह नहीं है। अदब यही है कि उस वक्त ज़िक्र ना करे। हजार बार दे शोयम दहन बमुश्को गुलाब हुनूज नाम तो गुफ्तन कमाल बे अदबी। यानी मैं 1000 बार अपने मुंह को गुलाब और मुश्क से धो लूं, फिर भी या रसूल अल्लाह आपका नाम इस मुंह से लूं तो मैं समझता हूं ये बेअदबी ही है। ये मतलब है एक शेर, यानी ये कि यहाँ शायर की अपनी इनकिसारी है। हो सकता है शेख सादी का शेर हो, मुझे कंफर्म याद नहीं है। तो ये एक शायर की इनकिसारी है कि या रसूल अल्लाह कहाँ आपका जिक्र खैर और कहाँ मेरा मुंह, है ना। तो कुजा मन कुजा, आप कहाँ मैं कहाँ, है ना। तो इस तरह मतलब ये कि ये मुंह तो इस काबिल है नहीं कि हम अल्लाह और रसूल का नाम ले, लेकिन अब फिर मुंह में बदबू हो और बदबू के भपके उड़ रहे हो कि दूसरा भी करीब आए तो उसको भी मज़ा ना आए, परेशानी हो, मस्जिद का दाखिला जिससे हराम हो जाए, ऐसा ही बदबू। अब इससे अल्लाह का नाम क्या लेना था, तो साफ़ करो। तो मुंह को साफ़ ही रखा जाए। ये जो तंबाकू खाते हैं वो भी नोट कर लें, सिगरेटें फूंकते हैं वो भी नोट कर लें। सिगरेटों से भी तो मुंह में बदबू होती है, तंबाकू वाला पान खाने से भी उमूमन मुंह में बदबू होती है। हाँ, अगर बाज़ तंबाकू ऐसे भी आते हैं जो खुशबूदार होते हैं, तो उसके खाने से अगर मुंह में बदबू नहीं होती तो हरज नहीं है नाम लेने में।
مسجد میں آنے میں بھی حرج نہیں ہے. اور اگر بدبودار تمباکو وغیرہ کھایا اور منہ اچھی طرح صاف کر لیا, یا پیاز وغیرہ کا بھی منہ اچھی طرح صاف کر لیا تھا اور اب بدبو نہ رہی, تو مسجد میں آ سکتے ہیں. باپا یہ کیسے پتہ چلے گا کہ منہ میں بدبو آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ اپنے آپ کو تو آتی نہیں عام طور پہ. اس کا طریقہ یہ کہ جیسے دعا کی طرح آپ نے ہاتھ اٹھائے, منہ پہ رکھ دیں, گہرا سانس لے کر حلق سے سانس نکالیں. اگر بدبو ہوگی تو آپ کو پتہ چل جائے گا. لیکن یہ کہ ناک بند ہوئی تو بھی نہیں آئے گی, منہ ہاتھ میں عطر لگا ہوا تو نہیں آئے گی, ہو سکتا ہے. لیکن بعضوں کی اتنی تیز بدبو ہوتی ہے کہ یہ قریب جب آتے ہیں نا ملاقات کے لیے, جیسے قریب آئیں گے تو بعض اوقات آ جاتی ہے بدبو, یا کچھ بولیں گے تو یہ پھونک اڑتی ہے ان کی, تھوک کے ساتھ ساتھ پھونک بھی اڑتی ہے, تو یہ بدبو ہی بدبو ہے. بدبو فضا میں پھیل جاتی ہے. بعض ہوتے ہیں ایسے, یہاں زیادہ ہوں گے ایسے, لیکن مسجد میں اس حالت میں رہنا حرام ہے. یہاں اس لیے زیادہ ہوں گے کہ جس طرح گھروں میں یہ دانت صاف کرتے ہیں یہاں شاید نہ کر پاتے ہوں, یہاں سستی ہو جاتی ہوگی. تو گھر میں بیسن ہوتا ہے, مسجد میں بیسن نہیں ہے. فیضان مدینہ بیسن منہ صاف کرنے کے لیے تو نہیں ہے, وضو خانے ہیں. تو مسواک اچھی طرح کریں گے نا رگڑ کے, تو انشاءاللہ بدبو دور ہوگی. تو یہ بدبو کا تو آپ کو بار بار امتحان کرنا ہے کہ ہے کہ نہیں ہے. اور آئی ابھی جیسے کسی کو تو بھاگے, مسجد سے باہر انہیں بھاگے میننگ دوڑنا لگا ہے کہ 2-4 کو گراتا چلے, مطلب نکل جائے. اور منہ کو اچھی طرح پاک صاف کر کے ٹیسٹ کر لے, اگر بدبو نہیں ہے تو ہی مسجد میں داخل ہو, ورنہ نہ ہو. بے شک گھر جانا پڑے تو چلا جائے, لیکن مسجد میں رہنا حرام ہے. بدبو کی صورت میں مسجد کا داخلہ ہی حرام ہے. جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے بھی نہیں آ سکتا مسجد میں, یہ بھی جائز نہیں اس کے لیے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے یہ بھی بتایا ہے کہ اگر منہ میں بدبو آ رہی ہو تو پھر مسواک کرنا ایک مستقل سنت موقت ہے. جی ہاں, تغیر رائحہ ہو جائے, منہ میں بدبو آ جائے تو اب تو سنت موقت ہے کہ منہ مسواک کرے. تو بہرحال یہ کہ مسواک کے ذریعے منہ صاف ہوتا ہے, یا جس ذریعے سے بھی صاف کیا کسی نے, بدبو زائل کر دے, دور کر دے, بدبو کا بائیکاٹ کر دے چہرے میں, منہ میں, ہر جگہ پر. چادر بدبودار ہے, دوسرے کو بدبو جیسے آ رہی ہے ایسی بدبودار ہے, تو چادر ایسی اوڑھ کر بھی مسجد میں نہیں آ سکتے. چادریں بھی پتہ نہیں وہ کبھی کہیں بچھاتے ہوں گے, کہیں بچھاتے ہوں گے, اور منہ پونچھتے ہوں گے, ناک پونچھتے ہوں گے, اور بدبو کے بھپکے اڑاتی ہوئی چادریں بھی بعض لوگ رکھتے ہوں گے مسجدوں میں. بھائی کتنے عرصے میں امامہ دھو لینا چاہیے اور چادریں دھو لینی چاہیے؟ دن میں 12 مرتبہ, 2 مائنس عاشورے کا نا 10 مرتبہ, یہ مبالغہ ہے. یعنی کہ اتنا دھوتے رہیں کہ میل نظر نہ آئے, میل کچیل بدبو نہ رہے. تو یعنی کہ آئے دن دھوتا رہے بندہ. اب یہاں ان کو کام مل جائے گا, مسجد یہ ٹانکیاں خالی کر دیں گے. ویسا نہیں کرنا, عطر لگاتے رہے, خوشبو لگاتے رہے, تو بدبو چھپ جائے گی. خوشبو سے بھی بدبو چھپا دی تو مسئلہ حل ہو گیا. ہو خوشبو. ارے یار ایسے سے گھٹیا خوشبوئیں آتی ہیں کہ سونگنے والے کا موڈ خراب ہو جائے. نام اس کا عطر ہوتا ہے, اور نام بھی یہ پتہ نہیں مدینہ عطر نے, بقی عطر نے, مکہ عطر رکھ دیتے ان کو. یار بیچنے والوں کو بھی یار احساس نہیں ہے. یعنی معاذ اللہ کو بول دے کہ یار نعوذ باللہ میرے منہ میں خاک, جیسے کہ میں نے کیا بولنے میں مثال لفظ مدینہ کے ساتھ بولوں کیسے کہ یہ عطر اچھا نہیں ہے, نعوذ باللہ, اور پتہ ہے کہ اس کا نام مدینہ ہے. کتنا یہ دل نہیں کرتا, لیکن بیچنے والے پیسے کھینچنے کے لیے یہ نام رکھتے ہیں. اب اس میں مشورہ عرض کرتا ہوں, یقیناً اس کے نفع خوروں کا بھی ایک اپنا ہے, لیکن اب مہنگائی بڑھی ہے, اور عطر لگانے والوں کو عطر اسی قیمت پہ چاہیے جس قیمت پر آج سے 1 سال 1.5 سال 2 سال یا 3-5 سال پہلے ملتی تھی. اور یہ تیز خوشبو ہو اور سامنے والے کا جو بھی ہونا ہے وہ بھلے ہو جائے. تو اس کے اندر پھر ملاوٹ کرنے والوں نے ملاوٹیں اپنی بڑھا دیں کہ اس میں وہ کچھ ملاتے ہیں نا, کہتا ہے ڈائتھل وغیرہ ٹائپ کی کوئی چیز ہوتی ہے, غالباً کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں, تو وہ ملاتے ہیں
جس سے اس کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور یہ ساری چیزیں بڑھ جاتی ہے، لیکن مین جو خوشبو ہوتی ہے نا وہ دم توڑ دیتی ہے. اب اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے کیونکہ اس کی مقدار بڑھ گئی. ڈائٹھل ایک تیل ہے جس میں خوشبو نہیں ہوتی، نہ بدبو ہوتی نہ خوشبو ہوتی ہے. یہ مطلب عطر فروش اس کی ملاوٹ کرتے ہیں، جیسے آدھا عطر ہوا آدھا ڈائٹھل ہوا تو بوتل بھر جائے گی نا پوری. تو اس طرح یہ کہ یہ ترکیب بناتے ہیں اس طرح. تو ڈائٹھل اگر ملا کر بیچنا ہے تو یہ بتانا ہوگا، جیسے دودھ میں پانی، کہ دودھ میں پانی ملایا اور پتہ ہے گاہک کو کہ پانی اتنا پانی ملا ہوا ہے تو جائز ہے لین دین اس کا. اسی طرح اگر پتہ ہے کہ عطر میں ڈائٹھل، اگر لفظ ڈائٹھل یاد نہیں رہتا تو وہ بول دے کہ میں نے ڈائٹھل، ان کو تو پتہ ہی ہوتا ہے نا جو ملاوٹ کرتا ہے اس کا نام، کہ بھئی ڈائٹھل نامی تیل میں نے اس میں اتنے % ملایا ہے، آدھا عطر ہے آدھا ڈائٹھل ہے اور یہ اتنے کی ہے. اوہو ملاوٹ، وہ بول کے چلا جائے گا، بھلے چلا جائے مگر آپ کو جہنم میں لیتا نہیں جائے گا. اور آپ نے دھوکے سے اس کو دیا تو وہ واہ 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 کر کے جائے گا اور آپ کو پکڑ کے جہنم کی طرف دھکیل دے گا. خود گناہگار نہیں ہوگا، گناہگار آپ ہوں گے اگر دھوکے سے بیچیں گے تو. اللہ روزی دینے والا ہے، دھوکہ نہیں دے. اور یہ مقدس نام رکھنا، مدینہ عطر یا مکہ عطر یا بغداد عطر وغیرہ، یہ جائز ہے، لیکن میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا. میری اپنی مطلب کہ دکانوں کے نام بھی مدینہ جنرل اسٹور تو مدینہ کراکری تو مدینہ فلاں، تو اس میں مجھے بس پتہ نہیں، مجھے مزہ ہی نہیں آتا یار کہ کوئی کیوں بولے کہ مدینہ فلاں دکان یہ لوٹتا ہے، یہ اس کی کوالٹی صحیح نہیں ہے. کائے کو بولے یار؟ تو لفظ مدینہ کے ساتھ یہ بولے آپ کو اچھا لگتا ہے یار؟ ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے نا. یہ دکان کا نام رکھنا جائز ہے، میری اپنی ایک سوچ ہے، مجھے مدینہ سے محبت ہے اور کس کو نہیں ہے. تو جس نے رکھا اس نے بھی ہو سکتا ہے مدینہ سے محبت کی وجہ سے بھی رکھا ہوگا. بعض اس لیے بھی رکھتے ہوں گے کہ مدینہ سے محبت کرنے والے گاہک پھنسیں گے میرے پاس، ہو سکتا ہے اس لیے بھی رکھتے ہوں. تو جیسی نیت ویسی مراد. نام دنیا میں تو وہ جال بولتا ہوں کہ یار جال اسٹور رکھ دو، مال کھینچنے کا جال. جب مقصد ہی مال کھینچنا ہے تو جال رکھنے میں کیا ہے؟ ایسا کوئی نہیں رکھے گا نام. وہ 100 کو جواب دینا پڑے گا یہ جال کے معنی کیا ہے. تو اس لیے بہرحال وہ نام رکھیں کہ جو دنیا داری کے نام ہوتے ہیں، جس میں مطلب انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایسا مدینہ مکہ تو اللہ کے نام پر رکھتے ہیں. غوثیہ دکان کا نام رکھیں گے، غوثیہ ٹیلر آدھا کپڑا چرا لیتا ہے، یہ غوثیہ ٹیلر والا. یہ کہے تو اچھا نہیں لگتا نا، کپڑا تو وہ درزی ہی نہیں یہ جو کپڑا نہ چوری کرے. اس طرح کے مطلب یعنی کہ یہ کہیں تاثرات اس ٹائپ کے، لیکن ہر درزی چوری نہیں کرتا. دعوت اسلامی والے تو بالکل ہی نہیں کرتے ہوں گے انشاءاللہ. اور جو بھی اللہ کے نیک بندے بھلے دعوت اسلامی میں نہیں ہیں وہ چوری کا سوچ بھی نہیں سکتے. شیخ عبداللہ خیاط رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں کہ وہ خیاط مانے درزی، وہ درزی تھے. ان کی دکان پر ایک بار ان کو کہیں جانا ہوا تو ملازم تو سونپ کے چلے گئے. پھر ملازم سے جب انہوں نے کارکردگی لی تو انہوں نے بولا کہ وہ ایک وہ گاہک یعنی اپنا جو شاباش لینے کے لیے کہ ایک میرا آج ایک وہ گاہک نے مجھے وہ نقلی نوٹ، آج کل تو نقلی نوٹ چھپتے ہیں مطلب، تو مجھے نقلی سکہ دیا، نقلی نوٹ دی. چلو اس وقت نوٹ نہیں تھے، نوٹ مذکر ہے، نقلی نوٹ دیے تو میں نے وہ نہیں لیے، میں پہچان گیا، میں اس کو لوٹا دیا. یہ سمجھا ہوگا ملازم مجھے شاباش ملے گی، مگر شیخ عبداللہ خیاط رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یہ ہمیشہ مجھے نقلی نوٹ ہی دیتا ہے، غلط اور جھوٹے سکے دیتا ہے، اور میں چپ چاپ یہ رکھ لیتا ہوں، کیونکہ اگر میں نہیں رکھوں گا تو یہ ہو سکتا ہے کسی اور کو ٹکا آئے گا تو اپنے مسلمان بھائی کا نقصان ہو جائے گا. میں نقصان برداشت کر لیتا ہوں، اور تم نے آج اس کو مطلب ڈکلیئر کر دیا، بھگا دیا اس کو. یہ ایسے تھے. اور دوسرے ان کی شان کو سب تسلیم کرتے ہیں. یوں کہنا چاہیے کہ جیسے کہ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفم و تعظیمہ میں ایک سڑک کا نام
میں نے دیکھا ہے وہاں باقاعدہ بورڈ لگے ہوئے ہیں، شارع شیخ عبداللہ خیاط. تو اس کا مطلب اتنے مشہور بزرگ ہیں. اور امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ جو میں نے سنا ہے لکھا ہے احیاء العلوم میں. یہ اتنے صدیوں صدی پرانے بزرگ ہیں. تو ہو سکتا ہے مکہ مکرمہ کے ہوں گے وہ بزرگ. تو اس کا نام ان کی برکت یا ان کی نسبت سے وہ نام کیا بعید کہ اسی علاقے میں ان کی دکان ہو صدیوں پہلے، اور اس وجہ سے یا ان کا مکان شریف ہو اور اس وجہ سے یہ نام ان کا رکھا گیا. کوئی تو وجہ ہوگی نام رکھنے کی وہاں. یہ اس وقت تو میں نے دیکھا ہے کئی سال پہلے، اب بھی شاید وہ یہی نام ہوگا. اتنے بڑے بزرگ تھے اور تھے درزی. تو درزی ہونا کوئی بری چیز نہیں ہے. پاپا مکہ شریف سے وہ آئے میسیج آئے کہ جو آپ نے ارشاد فرمایا وہ شاعر عبداللہ خیاط آج بھی موجود ہے وہ. الحمدللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چلے بوجھو تو جانے سب سے پہلے یہ سلائی کس نے شروع کی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا بھی مدنی سزا اگر نہ بتا سکے تو، ورنہ مدنی انعام. میں جو مدنی فیس دیتا جائے وہی بتایا، مفت میں نہیں. انشاءاللہ پاپا جو آپ فرمائیں گے. پھر میں بٹھا دوں گا مدنی تربیت گاہ پہ، بول دے آفر کر دیے، وقف مدینہ سے کم نہیں ہوگا پھر ریٹ. دیکھا گھبرا گیا. بابا جان آپ کے فرمان پہ پہلے میں 12 ماہ میں ہوں. 12 ماہ میں ہے تو 25 ماہ کر دیں. یہ بھی نہیں تو پھر وہ جملہ واپس لے لیں جو آپ کہیں گے. لبیک انشاءاللہ. واپس لے لیں. اچھا 25 ماہ کر دیے انشاءاللہ. انشاءاللہ. مرحبا. پیارے بابا جان وہ حضرت ادریس علی نبینا علیہ السلام ہیں. جواب درست ہے، مگر ان کو درزی یا ٹیلر ماسٹر نہیں کہیں گے، نبی ہیں. یہ لفظ ان کی شائن شان پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے. تو اس لیے ہم یہی کہیں گے کہ سب سے پہلے سلائی انہوں نے شروع کی. یوں تو گوشت فروشی کا کام بھی صحابہ کرام بعض ہیں. ان میں ایک تو عشرہ مبشرہ والے صحابی ہیں جنہوں نے گوشت کا کام کیا. تو ہم نعوذ باللہ ان کو آج کل جو الفاظ بولے جاتے نہیں کہیں گے نا، صحابی ہیں. چلو ان کا نام بھی بتاتے ہیں کہ جنہوں نے گوشت کا کام کرتے تھے صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عشرہ مبشرہ میں تھے. بوجھو تو جانے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے 12-25 کو جانے دو یار. 12 ماہ جاری نہیں، ابھی اگلے سال انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی. حضرت سیدنا سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست ہے، عشرہ مبشرہ میں سے دے. تو پتہ چلا گوشت فروشی کا بھی پیشہ کوئی برا نہیں ہے. جبکہ اب ان سے بڑھ کر شریعت کے مطلب کون عمل کرتا ہوگا؟ قطعی جنتی. زبان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے انہیں جنت کی بشارت ملی، یقینی قطعی جنتی. اللہ ان کی اس گوشت کی بوٹی کے صدقے ہمیں جنت نصیب کر دے بے حساب، کہ جو بوٹی انہوں نے کاٹ کر کسی کو عطا فرمائی. ان کی جو ایک ان کے ہاتھ سے جو گوشت لے بوٹی کھائے، اللہ کیا شان. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اغلوہ.
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی ہم گناہگار تیرے دربار میں گناہوں سے معافی کی درخواست لیے حاضر ہیں رب کریم تو معاف کرنے والا ہے تو معاف کرنا پسند فرماتا ہے تو ہمیں بھی معاف کر اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی اے رب کریم ہماری ہر خطا معاف کر ہر غلطی ہماری معاف کر ہر گناہ ہمارا معاف کر دے یا اللہ ہمیں گناہوں سے پاک صاف کر دے صاف ستھرا کر دے الہ العالمین ہمارا گندا میلا دل جو گناہوں کے سبب کالا کالا ہو گیا اے اللہ اسے اجیالہ کر دے نور والے محبوب کے صدقے اسے نور والا کر دے روشن کر دے یا اللہ ہمارے اعمال نامے کی سیاہی نور مصطفیٰ کے صدقے میں مٹا دے یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف اور معاف کر دے معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا محمد میرے رجا یا رب دے دل میں عشق محمد میرے رجا یا رب یا الہ العالمین ہمیں نیک بنا دے پرہیزگار بنا دے عاشق رسول بنا دے الہ العالمین ہمارا ایمان سلامت رہے یا اللہ ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لئے بھی ایمان ہم سے جدا نہ ہو الہ العالمین
ایمان کے ساتھ کلمہ پڑھتے ہوئے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جلووں میں ہم دنیا سے رخصت ہوں، شہادت کا رتبہ ملے، الہ مدینے کی سرزمین ہو، گنبد خضرا کے جلوے ہو، جنت البقیع میں مدفن ملے، جنت الفردوس میں تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا ہو جائے۔ الہ العالمین، یہاں نہ جانے کتنے بیمار آئے ہوں گے، ہمارے بہاول نگر میں بھی، فورٹ عباس میں نہ جانے کتنے مریض شریک ہوئے ہوں گے، مریضوں کے نمائندے بھی آئے ہوں گے۔ الہ العالمین، بیچارے بے روزگار بھی بڑی امید لے کر دست بدعا ہوں گے، ہمارے ناظرین میں بھی اسی طرح کے ہوں گے۔ الہ العالمین، نہ جانے کتنے دکھوں سے ناچار بیچارے ہاتھ اٹھا کر تیری بارگاہ میں اپنے دکھوں کی فریاد کر رہے ہوں گے، اے میرے پروردگار، نہ جانے کتنے قرضدار بھی یہاں شریک ہوئے ہوں گے۔ الہ العالمین، جو جیسا ہے، الہ العالمین ان کی ان جائز دعاؤں پر تو رحمت کی نظر فرما دے، یا اللہ شفا کی خیرات دے دے، رزق حلال کی خیرات عطا کر دے، ہمیں برکتیں دے، وسعتیں دے، رحمتوں سے حصہ وافر عطا کر دے۔ الہ العالمین، ہماری جوہلیاں گوہر مراد سے بھرپور کر دے۔ یا اللہ، ہمارے حاضرین ناظرین میں جو بے نمازی ہیں انہیں نمازی بنا دے، با جماعت پابندی کے ساتھ 5 وقتہ نمازیں پڑھنے والا بنا دے، مسجدیں آباد کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ، جنہوں نے اپنا چہرہ پیارے محبوب کی سنت سے آراستہ نہیں کیا، انہیں چہروں پر اپنے حبیب کی سنت سجانے والا بنا دے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کرنے والوں کا چہرہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کی طرح، مبارک چہرے کی طرح داڑھی والا بنا دے، کہ امام علی مقام کی داڑھی بہت بھری ہوئی تھی، ان کے بابا جان مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کی داڑھی مبارک سینہ گھیر رکھا تھا، اتنی کشادہ تھی، بڑی ہوئی تھی۔ یا اللہ، ہم سب کو ایک مٹھی، کم از کم ایک مٹھی داڑھی سجانے کی سعادت بخش دے۔ اب تک منڈائی جنہوں نے گھٹائی ایک مٹھی سے، انہیں توبہ کی سعادت دے دے، توبہ کر لیں اور داڑھی سجائیں۔ یا اللہ، امام کی سنت عام ہو جائے۔ امام علی مقام نے بھی اپنے سر انور پر امامہ سجایا ہوا تھا، امام والا بنا دے۔ امام علی مقام نے سچائی، صدق و وفا کی مثال قائم کر دی، ہمیں بھی صدق و وفا کی نعمت سے مالا مال کر دے، ہر حال میں سچ بولنے والا کر دے، حق کا اعلان کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ، ہمیں حق پر ثابت قدم بھی رکھ اور باطل کے آگے جھکنے سے ہمیں بچا لے۔ یا اللہ، ہم سب پر اپنی رحمتوں کی برسات فرما، ہمارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا، عالم اسلام پر رحم و کرم فرما، سیلاب زدوں اور آئی ڈی پیز والوں پر اپنا فضل و کرم فرما، ان بیچاروں کے دکھ دور ہو جائیں، ان کی کھوئی ہوئی جو بھی متاع ہے، نعمتیں ہیں، یا اللہ ان کا نعم البدل عطا کر دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या क़ुरैशी या हाशिमी या मुत्तलिबी या रसूल अल्लाह सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं तो ये दुआ किसी मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े तो उसकी खताएं मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस खैर और मजलिस ज़िक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोल लगा दी जाएगी। आइए मिल के पढ़ते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला ताजदारे हरम में शहन शाहिदी ताजदारे हरम में शहन शाहिदी तुम पे हर दम करोड़ों दुरूदो सलाम हो निगाहे करम हम सुल्तान दी हो निगाहे करम हम पे सुल्तान दी तुम पे हर दम करोड़ों दुरूद कोई हुस्ने अमल पास मेरे नहीं फंसना जाऊं क़यामत में मौला कहीं ऐ शफ़ीए उमम लाज रखना तुम्हीं ऐ शफ़ीए उमम लाज रखना तुम्हीं तुम पे हर दम करोड़ों दुरूदो सलाम तुम पे हर दम करोड़ों दूर हो जाए दुनिया के रंजो अलम हो अता अपना गम दीजिए चश्मे नम मालो दौलत की कसरत का तालिब नहीं मालो दौलत की कसरत का तालिब नहीं तुम पे हर दम करोड़ों दुरूदो सलाम तुम पे हर दम करोड़ों अब बुला लो मदीने में अतार को अपने कदमों में रख लो गार को कोई इसके सिवा आरज़ू ही नहीं कोई इसके सिवा आरज़ू
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم ما اصبح بی من نعمت او بأحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.